ماہ زکات کے ہیں، اور ماہ زکات کی سب سے بڑی فضیلت میں یہی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں دو ایسے چراغ کی ولادت ہے کہ جن کی نور سے آج دنیا روشن ہے۔ ایک ان کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا صلی اللہ محمد اور ایک امام موسیٰ رضا علیہ السلام، درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ محمد محمد۔ بہرحال یہ آپ جانتے ہیں کہ ساتویں امام کی بہت ساری اولادیں ہیں، کثیر اولاد تھی ان کی، بیٹیاں بھی بہت ہیں، بیٹے بھی بہت ہیں، اور مرقد مبارک، حرم مبارک اور بچوں کے بھی ہیں ان کے، لیکن ان دو بچوں کو خاص فضیلت ہے، ایک تو امام ہے اور دوسری معصومہ ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ گو کہ معصومین 14 ہی ہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو معصومین کے بعد ہیں، اور وہ کچھ ہستیاں آپ جانتے ہیں کہ جن میں ایک حضرت عباس علیہ السلام ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہے، اور حضرت معصومہ ہے۔ یعنی ظاہر ہے 14 معصومین کے برابر تو نہیں، لیکن ان کے بعد جو ہے وہ مقام ان کے ایسے ہی ہیں کہ جن کے وجود کی برکت کی وجہ سے اسلام آج زندہ ہے۔ میں بہرحال یہ کیونکہ وقت محدود ہے، آگے مغرب بھی ہے، تو میں چند حدیثیں ہیں خود امام رضا علیہ السلام کی آپ کے گوشگوار کرنی ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان کی سیرت پہ کتنا عمل کرتے ہیں۔ اصل کردار ہے عزیزان محترم، ظاہر دنیا میں رہ جائے گا، انسان بڑی سی بڑی شخصیت ہو، پریزیڈنٹ ہو، صدر ہو، آفیسر ہو، بزنس مین ہو، کچھ بھی ہو، جب تک وہ زندہ ہے تب تک یہ نام اس کے ساتھ ہے۔ جیسے ہی اس کی روح اس کے بدن کو چھوڑ دیتی ہے نا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صدق مرا ہوا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں میت پڑی ہوئی ہے، میت۔ یعنی سب سے پہلے انسان کی شناخت چھین لی جاتی ہے، اور ایسی چھین لی جاتی ہے کہ اگر ہاتھ لگایا نا تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اب سوچیں دنیا میں انسان کتنے برانڈڈ پرفیوم لگا کے گورا ہو گیا، یہ والے لگا لو، وہ لگا لو، مرنے کے بعد یہ بدن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جلدی دفناؤ نہیں تو بو پڑ جائے گی۔ یعنی آپ سوچیں ہماری اپنی اوقات کیا ہے اور ہم کیسے زندہ رہ رہے ہیں۔ اس لیے انسان کو اندر بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر کو معطر کریں ولایت سے، تاکہ یہ خوشبو قیامت تک جاری رہے۔ آج آپ کے سامنے جن ہستیوں کو ہم یاد کرتے ہیں ائمہ کے علاوہ، کون ہے؟ وہ وہی ہے جنہوں نے ولایت کی وجہ سے اپنے آپ کو خوشبودار کیا ہوا ہے، ورنہ تاریخ میں تو اتنے لوگ تھے آپ کسی کو یاد ہی نہیں کرتے۔ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ بھائی چند لوگوں کو یاد کیوں کرتے ہو، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ولایت پہ قربان کیا ہے۔ اگر آج ہم بھی اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں، اپنے امام کی اطاعت کریں، تو ہم بھی معطر ہو جائیں گے اور ہمیں بھی یاد رکھا جائے گا۔ حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں۔ ہم سب ایمان والے ہیں، قرآن بھی کئی جگہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ خدا ایمان والوں کو الگ سے مخاطب کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایمان کے ارکان جو ہیں وہ 4 ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلا توکل بر خدا، خدا پر توکل رکھنا۔ یعنی کیا؟ یعنی ہر معاملے میں میری وکالت خدا کے پاس ہو۔ آپ دنیا میں دیکھیں، آپ بولیں جی میری کمپنی ہے، میرا کیس ہے، میرا وکیل بہت سٹرونگ ہے۔ دنیا آج فخر کرتی ہے نا، مہنگے سے مہنگا وکیل لے، کیوں لے؟ کیونکہ یہ میری وکالت کرے گا، اور جو وکالت صحیح کرے گا، آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور آپ کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرا وکیل سٹرونگ ہے، آپ کیس جیت جائیں گے۔ اور جس کا وکیل خدا ہو اسے دنیا میں کون ہرا سکتا ہے؟ توکل خدا کے صرف۔ ہاں اب آپ یہ نہ بولیں کہ مطلب میں خدا پہ توکل کروں تو میں نہ کام کروں، نہ نکلوں، نہ کیسے نکلوں، نہ، اسباب جو دنیا کے ہیں آپ اس پہ اپنا کام کریں، محنت کریں، پڑھائی کریں، ایجوکیشن حاصل کریں،
آپ جو کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ محنت کریں، لیکن اس کے بعد آپ کی ڈپینڈنسی صرف اور صرف خدا کے اوپر ہو۔ جب آپ خدا کے اوپر ڈیپینڈ ہوں گے، خدا خود آپ کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی میں خود اس کو پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری جو رکن ہے ایمان کا، وہ رضا بقضائے خدا، یعنی خدا نے جو آپ کی تقدیر پہ لکھ لیا ہے اس پہ راضی ہو جائے۔ خود ایک اور حدیث ہے امام کی، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے کم دیے ہوئے پر راضی ہو جاؤ تو میں تمہارے کم عمل کو قبول کر لوں گا۔ اگر جو خدا نے دیا ہے، میں کہوں خدا تیرا شکر ہے جو تو نے مجھے دیا، میں راضی ہوں، تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہارا کم عمل بھی قبول کر دوں گا۔ خدا نے انسان میں جو ہے وہ بہرحال انسان کو رضایت ہونی چاہیے، راضی ہوں۔ انسان کی زندگی میں شارٹ کمنگز ہیں، مشکلات ہیں، لیکن جب خدا کو پکارے تو پہلے اسے جو دیا ہوا اس کا شکر کریں۔ یعنی یہ آپ اللہ تو نے دیا مجھے، یہ دیا تو نے، یہ دیا مجھے، یہ اتنا دیا، پروردگار تھوڑا سا ہی تو رہ گیا ہے، یہ بھی دے دے۔ اتنا کچھ دیا ہے، تیرے خزانوں میں کہاں کسی چیز کی کمی ہے پروردگار۔ خوب یہ طریقہ آپ دیکھیں نا، بعض بچے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، پہلے آگے پیچھے گھومیں گے، یوں کریں گے، یہ کام وہ کام، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کوئی ڈیمانڈ آنے والی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ بچہ بھی جانتا ہے کتنا اسمارٹ ہے۔ ہم بھی بچے بن جائیں خدا کی بارگاہ۔ خدا کہتا ہے گڑ گڑاؤ، سجدے کرو، نمازیں پڑھو، حلال کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا سے مانگو، خود 70 گنا ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ بھی بتانے کے لیے ہے، ورنہ خدا کی محبت کو کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے جانے محترم۔ پھر تیسرا رکن جو ہے وہ یہ ہے کہ تسلیم بامر خدا، جو خدا نے حکم دیا ہے اس پہ تسلیم ہو جاؤ، یعنی بس آگے چون چنا نہیں ہے۔ نماز واجب ہے، واجب ہے، روزہ واجب ہے، واجب ہے، حجاب واجب ہے، واجب ہے، خمس واجب ہے۔ اگر خدا کو نہیں مانتے چلو پھر مسئلہ الگ ہے، لیکن جب مان لیا تو پھر واجب ہے، پھر چون چنا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کے رکن ہے۔ یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایمان مضبوط ہے، ورنہ ایمان کی بلڈنگ ہلتی رہے گی۔ چوتھا اور آخری رکن ایمان کا کہ اپنے سارے کاموں کو خدا پہ چھوڑ دو، اپنے سارے کاموں کو خدا پہ چھوڑ دو کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر کرنے والا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا مینیجر ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو؟ ریلیکس، کہ بھائی میرے کاموں کو مینیج، میرا اچھا مینیجر ہے، میرے سارے کاموں کو اچھا مینیج کرے گا۔ ابھی ہم ریلیکس رہتے ہیں جی، پاکستان میں مثلاً مجلسیں پڑھنی ہے تو کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کیا روٹ ہوگا۔ مینیجر اچھا ہے، سارے کام خود ٹینشن نہیں رہتی آدمی کو۔ اب آپ اس پہ واگزار کر دیتے ہو نا، اپنے کاموں کو اس پہ چھوڑ دیتے ہو تو وہ اچھا مینیج کرتا ہے اس کے۔ اب اگر آپ اپنے کاموں کو خدا پر چھوڑ دو تو خدا نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کے سارے کاموں کو آپ کے لیے بہترین ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، استاد بنایان کہتے ہیں کہ بچہ جب آئس کریم مانگتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اگر اس کے لیے فائدے مند نہیں ہے آپ اس کو کیا کہتے ہو؟ بیٹا کل کھا لینا، کل لے لینا۔ چھوٹا بچہ ہے، اسے کل کا مفہوم نہیں پتا، کل جس کو کہتے ہیں، وہ اس لیے بچہ ضد کرتا ہے کیونکہ ہم بچے کی سائیکولوجی سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں، وہ کہتا ہے، وہ ضد کر رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں مجھے بھی چاہیے، مجھے بھی، اس کے لیے پتہ ہی نہیں کہ کل ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کل کیا ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہو جاتے ہو، آپ کیا کہتے ہو؟ بیٹا اگلے مہینے، تو وہ اس کو ابھی اگلا مہینہ سمجھ میں نہیں آتا، اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کل چاہیے تو سمجھ۔ پھر اسی طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے، مہینے سے سال۔ انسان پوری زندگی استاد فرماتے ہیں کتنی گزارے گا؟ 60 سال، 70 سال، 100 سال، 700 سال، کوئی بھی نہیں زندہ رہا ابھی۔ پہلے تو لوگ تھے، ابھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں 700 سال۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس دنیا کے بعد بہت کچھ دوں گا، لیکن میں اس بچے کی طرح جو آئس کریم مانگتا ہے
میں کیا کہتا ہوں مجھے بھی چاہیے، مجھے نہیں پتا، مجھے کیا پتا کل ملے گا کہ نہیں ملے گا، مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، مجھے کیا پتا پروردگار وہاں نہریں ہیں نہیں ہے، مجھے تو بھی چاہیے سب کچھ۔ جوان کہتے ہیں مولانا صاحب عورتیں کیسی ہوں گی، عورتیں بھائی وہ سب ادھر نہیں رہے گا، ادھر ہمیں کیا پتا کیسے ہوگا، لیکن ہمیں بس جلدی ہے، ہمیں سب کچھ یہی چاہیے۔ عزیزان محترم 100 سال 70 سال 700 سال 700 ایئرس مائنس کتنے سال، جتنے سال آپ نے ادھر رہنا ہے، ادھر کتنا رہنا ہے آپ نے، کتنا رہنا ہے ادھر، کتنا رہنا ہے ادھر، تابت ہم فیہا خالدون، قرآن کہہ رہا ہے تم وہاں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ مائنس 700 کیا آئے گا جواب، انفینٹی، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اتنا اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالے ہوئے، اور ساری ہماری ٹینشنیں کچھ بھی نہیں پر، ناراضگیاں، لڑائیاں، پریشانیاں، بھائی کچھ نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے، اس کے لیے زندہ رہو، اس کے لیے سب کچھ کرو۔ شخص بہرحال وقت بالکل نزدیک لگ گیا، جب امام نشاپور سے جا رہے تھے تو امام نے پوچھا کہ کوئی ہے جو محاسن کو درست کرے، یعنی داڑھی واڑی، تو ایک شخص جو جس کا کام تھا اس نے تو امام سے اسے پوچھا تمہاری اجرت کیا ہوگی، کہا جی مولا میں آپ سے اجرت لوں گا، کہا نہیں، کسی سے بھی کام کرنے سے پہلے اس سے اجرت سنت پیغمبر ہے طے کر لینی چاہیے، کہا نہیں، کہا مولا نہیں، بہرحال بہت اس نے وہ کیا، اس نے امام کے جو ہے وہ محاسن درست کیے، تو جس پتھر پہ وہ اس زمانے میں اس طرح ٹائپ جو بھی تھی وہ تیز کرتا تھا، تو امام نے کہا یہ پتھر دو، اس پتھر کو کہتے ہیں کہ امام نے سونے کا بنا دیا، سونے کا بن گیا۔ اب اسے جب ملا تو اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے، کہا کیوں، مولا سے پتھر ہی بنا دے، کہا پھر کیا چاہیے، کہا جب میرا وقت آخر ہو تو آپ آ جائیے گا۔ اللہ برائے خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وعزان محترم، میں نے لمبا سودا، چھوٹی چیز نہیں چاہیے، وہ چاہیے۔ اور یہ ہوا بیان ہوتا ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم امام کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، کوئی جلسہ تھا، اچانک سے امام نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، امام گئے، تھوڑی دیر بعد امام نے کہا مولا کہاں گئے تھے، کہا وہ جو اس سے وعدہ کیا تھا اس کا وقت آخر آ گیا تھا تو اس کے پاس گیا۔ عزیزان محترم، یہی دعا ہونی چاہیے کہ جب میری روح میرے بدن سے نکلے تو میرے سامنے میرا امام ہو، بس اور کیا چاہیے انسان، یہ سب بگڑ جائے گا۔ اس کی مثال آپ نے کربلا کے بھی اشعار سنے سارے ماشاءاللہ، تو کربلا مثال ہے کہ امام سامنے ہے اور گردنیں کٹ رہی ہیں لیکن کسی کو تکلیف نہیں ہوئی، کیوں، امام سامنے ہے۔ ہمارا امام ہمارے زمانے کا امام کہاں ہے؟ کیا ہم اپنے امام کو ڈھونڈتے ہیں؟ اللہم ارنا الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ، اے میرے پروردگار مجھے وہ درخشندہ پیشانی دکھا، وہ رخ زیبا دکھا، وہ یوسف زہرا دکھا۔ وہ انسان کی تڑپ یہی ہونی چاہیے عزیزان محترم۔ اگر ہم مدینہ میں ہوتے تو مدینہ میں امام کو دیکھتے، ہم کوفہ میں ہوتے، ہم کربلا میں، ہماری تو یہی نا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے، مگر وقت کا امام آواز آئے گی کاش کیوں کہتے ہو، میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں۔ عزیزان محترم، تو ہم اپنے امام کو دیکھنے کے لیے تڑپے، یہی ہے ہر امام کا ذکر اس لیے تاکہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو کہ میری زندگی میں میرا امام کہاں ہے۔ اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک آپ اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اس قابل نہیں کر لیتے کہ آپ کا امام آپ کے گھر میں تشریف لائے، جب تک آپ اپنی کمیونٹی کو اس قابل نہیں کر لیتے
کہ آپ کا امام جو ہے وہ آپ کے درمیان میں ہے، وہ انتظار کر رہا ہے۔ حضرت یوسف کو سر بازار بیچ دیا گیا، آپ کے سامنے ہے۔ حضرت یوسف کے معاملات آپ نے دیکھے، زلیخا نے 7 دروازے بند اور حضرت یوسف کو سامنے کھڑا، مگر حضرت یوسف نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں کہاں پر زندہ، کہا پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں، کہا یوسف مڑ جاؤ، یوسف مڑ گئے، بند دروازے کھل گئے۔ آیت اللہ جواد عامی غالباً فرماتے ہیں کہ جو مصر میں خدا تھا آج بھی وہی خدا ہے۔ تم بھی اپنی زندگی میں جب پھنسو تو کہو پروردگار تیری پناہ چاہتا ہوں، خدا تمہارے بھی بند دروازوں کو کھول دے گا۔ عزیزان محترم، خود یہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، جانے جس معاشرے میں رہتے ہیں، آسان نہیں ہے، سخت ہے، لیکن آپ کی توجہ اگر امام کی طرف ہے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، میرا امام کیا اس حال میں مجھے دیکھے گا، خوش ہوگا؟ کیا میرے اعمال جو میرے امام کے پاس جا رہے ہیں امام خوش ہوگا؟ نہیں۔ اگر آپ کو اپنے امام سے محبت ہو جائے تو پھر تلواریں ہوں، شور ہو، آتش ہو، کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان عشق کے ولایت میں جل جاتا ہے مگر اپنے آپ کو دور نہیں کرتا۔ بہرحال یہی دعا ہے کہ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں پروردگار، تو جسے اپنی بارگاہ میں بلائے تو بلا لیتا ہے، تو جسے چاہے ہدایت دے ہدایت دیتا ہے، تو چاہتا ہے تو ہم گڑ گڑاتے ہیں، تو ہی ہمارے آنکھوں میں آنسو دیتا ہے، یہ سب تیرا ہے پروردگار۔ تجھے واسطہ کہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے، دعائے کمیل میں ہم پڑھتے ہیں یا سریع الرضا، اے وہ جو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے، پروردگار تجھے واسطہ امام رضا کا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ہماری عاقبت خیر عطا فرما، ہمیں موت سے پہلے ہمارے امام کی زیارت نصیب فرما۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ آپ کو دور دیکھتے ہیں مگر میں تو آپ کو قریب دیکھتا ہوں۔ عزیزان محترم، حاضرین میں آپ سب جتنے بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگوں نے مجھے بہرحال تمام سے دعا کی ہے، مریض ہیں، بہت سارے لوگ آپ میں بھی ہوں گے، آپ کے ہمسائے دوست احباب